کیا راز ہے وہ؟ رنجیت سنگھ راؤ نے بے دلی سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ رنجیت سنگھ راؤ کے کھیت میں صدیوں پرانا خزانہ دفن ہے۔ یہ خزانہ اشوک اعظم کے زمانے کا ہے۔ راکیش بابا نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ یہ سنتے ہی رنجیت سنگھ راؤ کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ انہوں نے سپنے میں بھی کبھی کوئی خزانہ نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے بارے میں نہ جانے کتنی کہانیاں اور قصے سن رکھے تھے۔ اگر انہیں خزانہ مل جاتا تو ان کی 7 پشتوں کے عیش ہو جاتے۔ مہاراج، اگر آپ خفیہ خزانہ تلاش کر لیں تو اس میں سے آپ کو نصف دے دوں گا، انہوں نے انتہائی خوش آمدی اور ملتجیانہ لہجے میں کہا۔ بس بس رنجیت سنگھ راؤ، یہ تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ سادھو کو روپے پیسے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اصل دولت تو من کی شانتی ہوتی ہے۔ جو کچھ بھی ملے گا وہ صرف اور صرف تمہاری ملکیت ہوگا۔ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اب تک تمہیں جو نقصان ہوا ہے اور تم نے اس عمل پر جو کچھ بھی خرچ کیا ہے، اس کے بدلے میں اتنا مل جائے کہ تمہاری 7 پشتیں عیش کریں۔ تم اپنی لڑکیوں کو اتنا جہیز دو کہ دنیا کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں۔ وڈیکر بابا پہلی بار ان کی باتوں میں شامل ہوئے۔ وہ خزانہ کہاں دفن ہے؟ رنجیت سنگھ راؤ کے لہجے میں تجسس اور بےتابی جھلک رہی تھی۔ اس کا پتہ چلانے کے لیے پھر سے عمل کرنا ہوگا، راکیش بابا نے بڑی فکر مندی سے کہا۔ اس کا کھوج لگانے کے لیے ہمیں نہ صرف منتر کے لیے سامان وغیرہ بلکہ عمل کے خفیہ انتظامات کے لیے بھی کچھ رقم درکار ہوگی۔ میں کچھ دنوں بعد آؤں گا، لیکن تمہیں ایک وچن دینا ہوگا۔ وہ کیا؟ انجانے خیال سے ان کا دل دھڑک اٹھا۔ کیا یہ ضروری ہے؟ ہاں، بہت ضروری ہے، انہوں نے سر ہلایا۔ اس کا کسی سے ذکر نہیں کرنا، ورنہ وہ خزانہ لاپتہ ہو جائے گا۔ شاید تمہیں بھی علم نہیں ہے کہ خزانہ بھی سفر کرتا ہے۔ میں کسی سے بھی ذکر نہیں کروں گا اس کا، آپ چنتا نہ کریں۔ رنجیت سنگھ راؤ کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ پھر وہ اپنی دلی مسرت پر قابو پاتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے مہاراج، آپ روپے پیسے کا کوئی خیال نہ کریں۔ آپ جتنا کہیں گے میں پیش کر دوں گا۔ اپنے کسی دوست احباب، قریبی اور رازدار دوستوں سے بھی نہیں۔ وڈیکر بابا نے کہا، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگی۔ حتیٰ کہ اپنی ماتا جی، پتنی اور لڑکیوں سے بھی نہیں۔ راکیش بابا کا لہجہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ ورنہ تم اس خزانے سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہ کوتاہی تمہارے لیے ساری زندگی کے پچھتاوے کا سبب بن جائے گی۔ میں مہاراج کی ایک ایک بات اور حکم پر دل و جان سے عمل کروں گا، رنجیت سنگھ راؤ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس خزانے میں ایسے ایسے ہیرے بھرے پڑے ہیں کہ ایسے نادر ہیرے دنیا میں بھی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ سونے اور ہیروں کے جڑاؤ زیورات، صرف ایک نیکلس تمہاری ایک پشت کے لیے کافی ہوگا۔ یہ زیورات مہارانیاں اور راجکماریاں پہنتی تھیں۔ تم بہت خوش قسمت ہو کہ یہ انمول اور نایاب ہیروں کا خزانہ تمہارے کھیت میں موجود ہے، وڈیکر بابا نے بتایا۔ ان کے دل میں آیا کہ گرو مہاراج اور وڈیکر بابا کو بتا دیں کہ انہوں نے بوتل میں بھوتنی کو دیکھا تھا، جو لیمو کے شک ہوتی ہی دکھائی دی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر انہوں نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ وہ تینوں اس دن تو واپس چلے گئے۔ رنجیت سنگھ راؤ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک تو انہیں کالے جادو سے نجات مل گئی تھی، دوسرا شاہی خفیہ خزانہ ملنے والا تھا جو انمول اور نایاب بھی تھا۔ یہ شاہی خزانہ سفر کرتا ہوا ان کے کھیت میں آ گیا تھا۔ کرینہ نے انہیں بہت دنوں بعد اس قدر خوشی اور جذباتی کیفیت میں دیکھا، ورنہ حالات کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتے تھے۔ کوئی چیز بھی انہیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس نے انہیں خوش دیکھ کر پوچھا، آج آپ بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ آخر اس بھوتنی نے راکیش بابا کو کیا راز کی بات بتائی ہے؟ کیا مجھے نہیں بتائیں گے؟ لمحے کے لیے ان کے دل کے کسی کونے میں خیال آیا کہ کیوں نہ اپنی پتنی کو اعتماد میں لے لیں۔
وہ ان کی جیون ساتھی ہی نہیں بلکہ ہمراز بھی تھی۔ انہوں نے آج تک اس سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ پھر خیال آیا کہ مہاراج مہان ہیں، انہیں کسی طرح پتہ چل گیا اور وہ ناراض ہو گئے اور غصے میں آ گئے تو پھر خزانہ ہاتھ سے گیا، لہٰذا انہیں دھیرج سے کام لینا چاہیے۔ یہی سوچ کر انہوں نے بات بنائی، جانے من راز کی بات یہ ہے کہ اب ہم پر کوئی جادو تو کیا کالا جادو بھی اثر نہیں کرے گا۔ کیا یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ ہمیں اس بھوتنی سے نجات مل گئی ہے، ایک سکون اور اطمینان کی دولت مل گئی ہے۔ یہ سن کر کرینہ نے اطمینان کی سانس لی اور اپنی بیٹیوں کو بھی یہ خوشخبری سنائی۔ اب رنجیت سنگھ راؤ خیالات میں محو رہتے اور چشمے تصور میں ان کی نظروں کے سامنے وہ بڑا سا آئینی صندوق کھل جاتا جس میں خزانہ بھرا ہوا تھا۔ اس صندوق سے ہیرے اور زیورات نکل نکل کر کسی رقاصہ کے انداز میں ناچتے اور تھرکتے رہتے تھے۔ ان کا رواں رواں بھی سرشاری سے بھر جاتا۔ گھر والوں کے بار بار پوچھنے پر انہوں نے اپنی خوشی کی وہی بتائی جو کہ کریانہ کو بتا چکے تھے۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ایک روز عجیب و غریب اور پر اسرار سا واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے اسے اپنا وہم سمجھا۔ ہوا یہ تھا کہ ان کی ماتا جی کرینہ اور دونوں بیٹیوں کو ساتھ لے کر ایک رشتہ دار کے ہاں مہندی مایوں کی تقریب میں گئی ہوئی تھی۔ وہ گھر میں اکیلے تھے۔ رات کے 10 بجے کا عمل تھا۔ انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار کروٹیں بدل رہے تھے کہ ایک دم سے بھاگ سے کمرے میں ایسا اجالا ہو گیا جیسے کسی نے طاقتور برقی کمکمے روشن کر دیے ہوں۔ وہ ایک دم سے بڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ کمرے میں صرف ایک بلب روشن تھا جس کی روشنی دودیا چاندنی کی طرح کمرے میں بکھر جاتی تھی۔ وہ حیران و پریشان ہو کر بلب کو دیکھ رہے تھے کہ یکا یک کمرے میں جانے کہاں سے ایک لیمبو آ گرا، ویسا ہی لیمبو جو انہوں نے بوتل میں بند دیکھا تھا۔ لیمبو ایک دم سے ساکت ہو کر شک ہو گیا اور اس میں سے دھواں نکلنے لگا۔ پھر وہ رفتہ رفتہ انسانی روپ دھارتا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ان کے سامنے وہ گڑیا موجود تھی جو انہوں نے بوتل میں دیکھی تھی، لیکن اب وہ ایک بھرپور عورت تھی اور اس کی قامت 5 فٹ سے زیادہ تھی۔ وہ اس لمحے نہایت حسین اور قیامت لگ رہی تھی۔ تم نے مجھے پہچانا رنجیت سنگھ راؤ؟ کمرے میں مترنم آواز کا زیر و وہم لہرایا۔ کمرے میں مترنم آواز کا زیر و بم لہرایا۔ نہیں، وہ انجان بن کر بولے، کون ہو تم؟ میں بھوتنیوں کی مہارانی ہوں۔ وہ رسیلی آواز میں بولی، تم مجھے بوتل میں گڑیا کی طرح دیکھ چکے ہو، مگر میں نے تو سنا تھا کہ تم بہت بدصورت ہو، کسی عورت کی بدرو ہو۔ ان کے منہ سے غیر ارادی نکل گیا، ایسا نہیں ہے، مہاراج اور پنڈت ہی ایسا کہتے ہیں۔ وہ ان کی طرف بڑھی۔ وہ اس قدر وقت بھول چکے تھے کہ وہ اس بھوتنی کی سیر میں جگڑتے جا رہے ہیں۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کسی لیے آئی ہو؟ وہ ہمت کر کے بولے، اسی لیے کہ تمہاری پتنی بن کے رہوں۔ کیا تم نے اپنی زندگی میں کبھی مجھ جیسی حسین عورت دیکھی ہے؟ سپنے میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ کیوں؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلا کر اقرار کیا۔ کیا تمہیں منظور ہے کہ تمہارے گھر والوں کے آنے تک میں تمہارے چرنوں کی دھول بنی رہوں؟ یہ سنتے ہی انہیں ایک دم سے جیسے ہوش آ گیا۔ انہوں نے کرینہ سے محبت کی شادی کی تھی۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں اپنی پتنی کی محبت کو آلودہ کرنا نہیں چاہتا۔ یہ ڈھونگ اور منافقت کی باتیں رہنے دو۔ کیا میں مردوں کی کمزوریوں سے واقف نہیں ہوں؟ تمہاری پتنی کو ہوا بھی نہیں لگے گی۔ میں نے گرو مہاراج کو خزانے کے بارے میں اس شرط پر بتایا ہے کہ وہ مجھے خوش کر دے۔ انہوں نے ہار مان لی تھی۔ اگر تم نے مجھے خوش کیا تو میں تمہیں انعام دوں گی۔ کیسا انعام؟ ان کا چہرہ سوالیہ نشان بن گیا۔ خزانہ۔ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ تم بھی کسی خزانے سے کم نہیں ہو۔ تم مجھے بے وقوف تو نہیں بنا رہی ہو؟ دونوں خزانے۔ وہ ہنس پڑے۔ خفیہ خزانہ جو تمہیں ارب پتی بنا دے گا، لیکن تمہیں وچن دینا ہوگا کہ مجھے خوش کرنے کے بعد وہ بوتل گڑے سے نکال کر توڑ دو۔
میں لیمبو میں قید ہوں، لیمبو کی شخص ہوتی ہی میں آزاد ہو جاؤں گی، پھر کسی گرو مہاراج کی باندی نہیں بنوں گی۔ لیکن تم تو میرے سامنے آزاد کھڑی ہو، وہ حیرت سے بولے، کیا یہ ناٹک ہے؟ کالی دیوی نے مجھے صرف 7 گھنٹے کے لیے رہائی دی ہے کہ میں تمہارے ساتھ صبح تک رہ سکتی ہوں۔ 7 گھنٹے، وہ حیرت سے بولے، اس نے تمہیں وقت کیسے دے دیا؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ سمجھ میں آنے والی بات کیوں نہیں ہے؟ بھوتنی نے تکرار کی، اسی لیے وہ تمہیں پوری آزادی بھی دے سکتی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ کالی دیوی بہت طاقتور ہوتی ہے۔ چڑھیلیں، بدروہیں، بھوتنیاں اور بھوت پریت سب اس کے تابع ہوتے ہیں، جبکہ پجاری پنڈت اور گرو جی نہیں۔ کالی دیوی اور مہاراج ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ان کے تعلقات بہت پرانے ہیں۔ اسی لیے کالی دیوی نے مجھے چند گھنٹوں کی مہلت دی ہے کہ میں تمہارا قرب حاصل کروں۔ میں نے خاص طور پر کالی دیوی سے اجازت دی ہے، کیونکہ تم اتنے سندر اور پیارے ہو کہ تم پر میرا دل آ گیا۔ بھوتنی کی بے ربط باتیں انہیں فریب دے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے فریب میں آتے، باہر گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی۔ بھوتنی اچھل پڑی اور ایک دم سے لیمو میں سما کر نظروں سے غائب ہو گئی۔ انہیں جیسے ہوش آ گیا۔ آخری لمحوں میں اس کا اصل چہرہ دیکھ کر وہ کانپ گئے تھے۔ کرینا نے کمرے میں آ کر دیکھا تو اسے اپنی نظروں پر یقین نہیں آیا۔ رنجیت سنگھ راؤ کا چہرہ زرد اور بے لہو، آنکھوں میں خوف اور وحشت دیکھ کر کرینا گھبرا گئی اور بولی، کیا ہوا آپ کو؟ کہیں ہماری غیر موجودگی میں وہ بھوتنی تو نہیں آ گئی تھی؟ وہ خود کو سنبھال کر کہنے لگے، اس کے آزاد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں سکون سے سو نہیں سکا، اسی لیے میری یہ حالت ہو رہی ہے۔ انہیں اس لمحے خیال آیا کہ کالی دیوی نے بھوتنی کو 7 گھنٹے کے لیے کسی لیے قید سے رہائی دلائی۔ اب انہیں بڑی بے چینی سے گرو مہاراج کا انتظار تھا۔ ان کے لیے لمحہ لمحہ اذیت ناک بن گیا تھا۔ بستر پر دراز ہوتے تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہوتی تھی۔ کرینا انہیں دیکھتی تو اسے ایسا لگتا تھا کہ وہ بستر پر نہیں انگاروں پر لوٹ رہے ہیں۔ وہ ان کی دل جوئی کرتی، لیکن ان پر کسی کوشش کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کرینا سمجھ گئی کہ کوئی ایسی بات اور راز ہے جو ان کے سینے میں بانس کی طرح گڑ گئی ہے، اور کسی وجہ سے وہ یہ راز اسے بتانا نہیں چاہتے ہیں۔ اسے دکھ اور صدمہ اس بات کا تھا کہ وہ ان کی 20 برس سے جیون ساتھی ہیں۔ انہوں نے کبھی اس سے کوئی بات نہیں چھپائی، پھر اب کیوں اس قابل اعتماد نہیں سمجھتے؟